اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نیک صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ بنیادی اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ جو صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ارکان اسلام کا انکار کفر پہ مبنی ہے، کیونکہ سیدھا سیدھا اسلام کا انکار ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر 128 مرتبہ ذکر فرمایا، اور نماز کے ساتھ جو منسلک ذکر ہے وہ تقریباً 83 مرتبہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، نشو و نما پانا، اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی مخصوص مال، مخصوص مدت، مخصوص مقدار، مخصوص لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب مخصوص مال کیا ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، 7.5 تولے 7 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں کی مقدار ہاف آف بھی ہو تو اس مقدار تک پہنچے وہ صاحب نصاب ہے۔ اب مدت کیا ہے؟ 1 سال۔ مقدار کیا ہے؟ وہ 2.5%۔ لوگ کون ہیں؟ وہ مصارف زکوٰۃ جو قرآن حکیم نے ہمیں بتائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8۔ پہلا فقراء، فقیر کی جمع ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو
مثلاً 2 ٹائم کا نہیں 1 ٹائم کا کھانا ہو، گزر بسر ہو رہی ہو، سفید پوش، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور اگر سفید پوش کو زکوٰۃ دی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ مستحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سنو، اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا تو ساری نعمتوں کا مستحق ہے؟ اگر وہ مستحق ہوا تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو تب بھی اس کا اور رب کا معاملہ۔ دوسرا ہے مساکین، مسکین کی جمع ہے، جس کے پاس بہت تنگ حالات ہوں۔ اس کے اندر علماء نے یتیم کو بھی لکھا ہے، دوسرے جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی لکھا ہے، جس کا گزر بسر نہ ہو اسے اسلام نے مسکین کہا ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرا ہے عاملین، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم، ان میں اگر سید ہو تو سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دوسرے جو ملازم ہیں محکمے کے، انہیں زکوٰۃ کے پیسے سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر یہ محکمہ بھی مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کر رہا۔ اسلام نے بڑا پیارا نظام رکھا تھا کہ عام سوسائٹی کے اندر جن کو ضرورت تھی انہیں زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کی جاتی، لیکن افسوس زکوٰۃ کی ضرورت ہمارے رشتہ داروں کو ہے، محلے داروں کو ہے۔ ہم زکوٰۃ جا کر پنڈی میں دیں گے۔ زکوٰۃ کی ضرورت گجرات کے اندر ہے، زکوٰۃ کا پیسہ کراچی جا کر دیں گے، کیوں؟ ضرورت تو یہاں تھی نا۔ اب جواب کیا ملتا ہے؟ میرا دل نہیں مانتا کہ رشتہ دار جو ہیں نا ان کو زکوٰۃ دوں۔ تیرے دل کی کیا اوقات ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ یہ نظام ایسا ہے، جنہیں ضرورت ہے سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، ان کو دو، پھر محلے داروں کو دیکھو، پھر اپنے شہر کو دیکھو، اگر نہیں تو تب جا کر وہاں دو۔ زکوٰۃ کے پیسے کی ضرورت یہاں ہے، ہم اسلام آباد یا لاہور جا کر زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اسلام کی منشا بھی یہ نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے پہلے اپنوں کا خیال رکھو، بھائی مر جائے، بہن مر جائے، محلے دار رشتہ دار مر جائیں، بھاڑ میں جائیں، ہم ان کو نہیں دیں گے، ہم جا کر ہاسپٹل میں دیں گے۔ تو اسلام تو چاہتا ہے پہلے اپنوں پہ خرچ کرو۔ چوتھا ہے تالیف قلب، غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوں۔ غیر مسلموں کو دی جائے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوں۔ اسلام کی منشا تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دو۔ لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے گھر میں وہ ملازمہ ہے یا ملازم ہے، وہ غیر مسلم ہے، کیا ان کو کچھ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ جب اسلام چاہتا ہے غیر مسلموں کو بھی دی جائے تاکہ ان کا دل اطمینان ہو اسلام کی طرف، اور اپنے جو ہیں وہ مر رہے ہیں ان کو نہیں دیں گے، وہ کہیں اور جا کر دیں گے۔ یہ 2-4 دن پہلے ایک حادثہ ہوا، وہ کسی نے تو مزاحیہ انداز میں کہا تھا، میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے، پہلے پتوں کی پھر سائی وال آتا ہے۔ پتوں کی کے اندر جو وہ میرج ہال کے اندر حادثہ ہوا، 2 الزام جو سامنے آئے، ایک جیب اس نے کاٹی، دوسرا اس نے ویڈیو بنائی خواتین کی۔
اگر اس نے ویڈیو بنائی ہے، سادہ کام یہ تھا کہ اس سے موبائل لے لیا جاتا۔ دوسری چیز، اگر اس نے جیب کاٹی تھی تو خالی الزام نہیں، الزام کو ثابت کیا جاتا۔ تب بھی اسلام اور پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ تم خود اس کو مار دیتے۔ آج جس کو ماں نے پیدا کر کے دوبارہ چوما نہیں نا، وہ بھی کہتا ہے یہ منبر سے باتیں جانی چاہیے تھی، علماء باتیں نہیں کرتے۔ علماء کیا کریں؟ کیا علماء نے میرج ہال میں کہا تھا کہ اس کو مار ڈالو؟ علماء تو کہتے ہیں کہ وہ سارے کی سارے میرج ہال کو پولیس جاتی، اس کو سب جیل قرار دیتی، بما دلہن دولہا وہاں قید ہوتے۔ قتل کی سزا قتل ہے، قرآن نے کہا ومن قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا اس کی سزا جہنم۔ اگر یہ دونوں الزام مان بھی لیے جائیں تب بھی معاملہ یہ تھا کہ اس کا موبائل لے لیا جاتا، اگر جیب کاٹی ہے الزام ثابت ہو جاتا تو قانون کی گرفت میں دے دیا جاتا۔ انسانیت کا جنازہ تو تب نکلا جب اسے مار کے مار دیا، حال میں وہ فرش پہ پڑا ہے، سارا حال کھانا کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دو تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ اگر اس نے جیب کاٹی تھی، الزام ثابت بھی ہو جاتا تو تب بھی یہ چاہیے تھا کہ اسے بٹھا کر اسے پوچھا جاتا کہ تو نے جیب کاٹی ہے، تیری ضرورت کیا ہے، اسے اس کی ضرورت کی رقم دی جاتی۔ خدا کی قسم رب بھی راضی ہوتا، اس کا رسول بھی راضی ہوتا۔ جس نے جیب کاٹی ہے تو اس کی ضرورت تو تھی نا، نہیں تو کون جرم کرتا ہے؟ تو تالیف قلب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شروع اسلام کا زمانہ ہے، ایک بدو مسجد نبی کے سین میں پیشاب کرنے لگا۔ حضور جب دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام تھوڑے غصے میں آئے، یہ ہماری عبادت کی توہین کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لو، اسے کرنے دو۔ صدقے جاؤں میں اپنے نبی کی تعلیم پر۔ تو کہتے ہیں ممبر سے باتیں جانی چاہیے تھی، علماء نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ہم کرتے ہیں، لائیو کوریج کرو، میڈیا والوں کو کہو کہ جمعے والے دن مسجد میں جایا کرو، جو خطبہ ہوتا ہے وہ پورا لائیو دکھاؤ دنیا کو، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دین چاہتا کیا ہے۔ جب تم نے ٹی وی پہ کرائے کے مولوی بٹھا کر باتیں کرنی ہیں، لوگوں کو دین کا پتہ نہیں چلنا، تو پھر لوگ بھی تو یہی کریں گے نا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ وہ کیسے پہنچے؟ دن رات آپ کے اپنے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، اس امت کے طبیب بھی تھے۔ مدینے میں کچھ طبیب آئے، 3 ماہ رہے، کوئی بندہ بیمار ہی نہیں ہوا۔ وہ جانے لگے، حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا محمد ہم تو آئے تھے کہ لوگ بیمار ہوں گے، ہم انہیں دوائی دیں گے، ہمارا گزارا چل جائے گا۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا سنو، جب تک میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے میری سنت پہ عمل کرتے رہیں گے یہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ تو آج یہ میرج ہال کے اندر چلے جاؤ، خدا کی قسم یوں لگتا ہے اس خوش نصیب نے زندگی میں پہلی مرتبہ کھانا دیکھا ہے۔ تو پھر بیماری نہ آئے تو کیا ہے؟
وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ گھر پر آیا ڈھیڑتے اپنے ہی ہیں نا، مالک روزانہ نہیں دیتا، ہر روز کھا کے نہیں سوتے، لیکن ہم مسلمان ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی، وہ مسجد نبوی کے سین میں پیشاب کر رہا، حاجت قضا کر رہا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سے اپنا منہ دوسری سائڈ پہ کرو، جا کر کسی حکیم سے، طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے پوچھنا، اگر کوئی بندہ حاجت قضا کرنے لگے، پیشاب کرنے لگے تو اسے اٹھا دیا جائے تو کتنی بیماریاں لگتی ہیں۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے 70 بیماریاں لگتی ہیں اگر بندہ حاجت قضا کرنے لگے اور فوراً اٹھ جائے۔ تو میرا نبی تو طبیب بھی تھا نا، فرمایا اب اسی بیماریاں نہ لگاؤ، تو منہ دوسری سائڈ پہ کر لو، اسے کرنے دو۔ وہ جب کر کے فارغ ہوا جانے لگا، حضور نے فرمایا ادھر آؤ، قریب بلایا، فرمایا سنو یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہاں دوبارہ نہ کرنا۔ اب وہ بدو کہنے لگا محمد کیا یہ آپ کی عبادت گاہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو آپ نے مجھے مارا پیٹا نہیں ہے، آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا ہے، آپ اتنی محبت سے، شفقت سے اور اتنی نرمی سے مجھے کہہ رہے ہیں، آپ مجھے جانے نہ دیں، آپ کے اخلاق نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے غلام بنا لیجیے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ تھی، اسلام کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ کسی پہ الزام لگایا اور مار مار کے اسے قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رقاب، 5واں، غلام آزاد کرنا۔ اب چونکہ غلامی کا دور نہیں رہا، پہلے دور تھا، لوگ غلام خریدتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اب غلام تو رہے نہیں، البتہ ہم آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ذہنی جو پستی ہے وہ آج بھی غلامی میں ہے۔ غارمین، قرض دار کا قرض اتارنا، زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کا قرض اتارا جا سکتا ہے، لیکن پھر بات وہی کہ اپنے سارے مر جائیں، کسی کو کچھ نہیں دیں گے، یا کراچی دیں گے یا لاہور میں دیں گے، جہاں اشتہار لگے گا کہ اس نے 2-4 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دی ہے جی صاحب نے، کیا بات ہے۔ 7واں فی سبیل اللہ، سادہ یہ ہے کہ جتنے ویلفیئر کام ہیں ان پہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں ووٹنگ کا عمل نہ ہو، کہ میرے ووٹ پکے ہو جائیں یا میرے معاملات پکے ہو جائیں یا میرے تعلقات پکے ہو جائیں، نہیں، زکوٰۃ ویلفیئر کاموں میں خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں صرف اللہ کی رضا شامل ہو۔ 8واں ابن السبیل، مسافر، کوئی مسافر ہو۔ اب تو اس معاشرے کی کون کون سی بات کی جائے، آپ کے ساتھ بھی اتفاق ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میری جیب کٹ گئی ہے، آپ مجھے پیسے دیں، میں نے وہاں پہنچنا ہے، ادھر آپ سے لے گا، تھوڑا آگے جا کے کسی اور سے مانگے گا، یعنی مسافر نہیں ہے، بزنس ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور ایک بد نصیبی جو میں نے دیکھی ہے، ایک شخص ہے جو سوٹڈ بوٹڈ ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، 2-4 ہزار کا جوتا پہنا ہوا ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، سارا دن گھومتا ہے، میری بیٹی گھر مر گئی ہے، میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ سارا دن وہ پیسے اس نام سے لوٹتا ہے، لوٹا بھی تو کس نام سے لوٹا؟ کفن کے نام پہ۔ کئی باتیں نا بہت کامن ہیں، پہلے ہوتا تھا، آپ نے سنا کہ کفن چور، وہ کفن اتار کے بیچتے تھے، آج کفن کے نام پہ لوٹتے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈالنا، پیچھے سے کسی نے صدا دی، آمین نہ کہنا ورنہ سارے رڑ جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھے، مڑ کر دیکھا، اس نے کہا کیوں؟ کہا اس کے کفن کا کاروبار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ بھی امریکہ کی سازش ہے کہ اس نے کہا کہ تو کفن کے نام پہ سارا دن دھندا کر، بازار میں گھوم اور لوگوں کو کہے کہ میری بیٹی مر گئی، میرے پاس کفن کے پیسے نہیں۔
یعنی کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم پتہ نہیں کس کس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اگر کوئی مسافر ہوتا تو مسجد میں کچھ 1-2 کمرے ہوتے تھے، وہ مسافر آتا نماز پڑھتا مسجد میں رک جاتا، تو لوگ نمازی بھی بڑے اچھے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھنی کہ کوئی مجھ سے پہلے نہ وہاں اس کے پاس پہنچ جائے، نماز پڑھ کے دوڑ کے اس کے پاس جانا، کھانا کھا لیا ہے یا میں بھیج دوں۔ جو اچھی چیزیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور جو بری تھیں ان کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ مثلا گھر میں مہمان آئے تو ہماری بیوی کے ماتھے بھی 12 بج جاتے ہیں، اور بچے بھی بڑبڑانے لگتے ہیں، کیوں؟ ان کی تربیت ایمان نے ایسی کی ہے۔ اب دیکھنا تمہاری پھپھو آ رہی ہے، تمہارے پاپا دوڑ دوڑ کے جائیں گے چیزیں لائیں گے۔ اب اس کو بتایا ہوتا کہ دیکھ تو صحیح نا، ایک طرف صدقہ اللہ کے دربار میں، ایک طرف کفالت بہن کی رقم پر، جب دونوں کا معاوضہ کیا جائے گا رب کی عدالت میں، تو رب کا راہ میں صدقہ کیا ہوگا اس کا مقام نیچے رہ جائے گا، بہن پہ جو پیسہ خرچ کیا ہوگا اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں مہمان آئے تو ہم پہلے اسے پوچھتے ہیں رات ٹھہرو گے یا چلے جاؤ گے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا جب مہمان آتا ہے اللہ کی رحمتیں ساتھ لاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے وہ آپ کا رزق نہیں کھاتا، وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے۔ تو 8واں ہے مسافر۔ اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہو، ضرورت مند، تو اسے بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے۔ 5 چیزیں 5 چیزوں کے ساتھ محفوظ رہتی ہیں، 5 چیزیں 5 چیزوں کے ساتھ محفوظ رہتی ہیں۔ پہلی، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کو اٹھا لے گا۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کو اس سے اٹھا لے گا، اب حفاظت نہیں رہے گی۔ دوسری چیز، عشر نہیں دے گا برکت اٹھا لی جائے گی۔ یہ عشر کس بلا کا نام ہے؟ جو کسان گندم اگاتے ہیں، باقی فصلیں اگاتے ہیں، مال مویشی پالتے ہیں، ان میں سے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ اس کو دیکھا نہیں ہے؟ بیساکھ کا مہینہ ہو، گندم مکمل تیار ہو چکی ہو، بارشوں کا موسم نہیں بارشیں پھر بھی آتی ہیں، طوفانوں کا موسم نہیں پھر بھی طوفان آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے نہیں۔ میں سوچتا ہوں ان شریف لوگوں کو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عشر کہتے کس کو ہیں۔ تو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے دینی نہیں ہے، جب دینی نہیں ہے تو مالک نے برکت کہاں سے دینی ہے؟ دیکھا نہیں ہے؟ پہلے پوری فیملی میں ایک بندہ کماتا تھا، 10-12 بندے کھاتے تھے۔ اب 10-12 بندے کماتے ہیں، سارے کھاتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں، ہائے برکت کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے وہ برکتوں والی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو جو عشر نہیں دے گا اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ صدقہ نہیں دے گا عافیت اٹھا لی جائے گی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں جو دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے نہیں کھلتے وہ پھر بیماریوں کے لیے کھلتے ہیں۔ جو گھر دروازے غریبوں مسکینوں یتیموں کے لیے دروازے نہیں کھلتے پھر اس گھر کے دروازے بیماریوں کے لیے کھلتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، بچہ ہاسپٹل میں پہنچ گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اب دعا کریں، تب دوڑا کالا بکرا لیا، ذبح کیا اور پچایا، تو پہلے کر لیتا نا تاکہ یہ نوبت پہنچتی ہی نہیں۔ تو انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ صدقہ بہت ساری پریشانیوں، مصیبتوں اور وباؤں کو ٹال دیتا ہے۔
चौथी चीज़, दुआ नहीं करेगा कबूलियत उठा ली जाएगी। दुआ नहीं करेगा तो कबूलियत उठा ली जाएगी। यहाँ देखा जाता, आप भी देखते हैं, पहली सफ़ है, इधर सलाम फिरा है, इधर दुआ की ज़रूरत नहीं, पूरी सफ़ों को चीरता हुआ लोगों के कंधों से फलांगता हुआ जा रहा है। क्यों? हम दुआ नहीं करते। तो तेरे सजदों की ज़रूरत रब को तो नहीं थी, रब ने तो बहाना बनाया था कि तू आएगा, सजदा करेगा, सजदे के बाद दामन फैलाएगा, मैं तेरी दुआ कबूल कर लूँगा। ये कौन सा मजहब मसलक है कि बस दुआ हमारा मजहब मसलक है, नहीं मांगेंगे? क्यों? कौन सा शिरक है दुआ मांगना? जो दुआ नहीं करेगा उसकी कबूलियत उठा ली जाएगी, उसकी दुआ में कबूलियत नहीं रहेगी, उसके अमल में बरकत नहीं रहेगी, उसका रब उस अमल को कबूल नहीं करेगा। पांचवी चीज़, जो बाजमात नमाज नहीं पढ़ेगा उसके ईमान की तकमील उठा ली जाएगी। जो बाजमात नमाज नहीं पढ़ेगा उसके ईमान की तकमील उठा ली जाएगी। मसलन जब पहुंचा, ठीक है, बाज़ तो लोगों को मैंने ऐसा देखा बाहर खड़े रहते हैं, टूटियों पे फ़ोन सुनते रहते हैं, सफ़ के अंदर खड़े हुए हुए जमात के साथ अकामत हो गई है, फिर फ़ोन लेके वापस सेन में चले गए, अंदर सारी जमात हो गई, साहेब बाहर फ़ोन सुन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये अमल दुरुस्त है? बोलो तो सही। तकबीर उला का सवाब यूं तो मालिक ने नहीं ना रखा कि 70 ऊंट माल के लदे हुए अल्लाह की राह में सदका किए जाएं, एक जानब उनका सवाब, दूसरी जानब तकबीर उला के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब। तो हम क्या करते हैं? ये शलवार ऊपर नीचे करते रहते हैं, या बालों को संवारते रहते हैं, या कपड़ों को संवारते रहते हैं, और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, पीछे बस पंखे तलाश करते रहेंगे कि कौन सा पंखा चले और मैं उसके नीचे खड़ा होकर हवा ले लूँगा। अब मुझे बताइए कि चंद मिनट अगर मस्जिद में हवा न भी ले सका, सवाब से तो महरूम हो जाएगा ना। लेकिन मुसलमान है ना हम, ये सारी साजिशें अमेरिका ने की हैं। बाशियत मुसलमान हम ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर जा रहे हैं कि इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो जो बाजमात नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी ईमान की तकमील उठा ली जाएगी। आगे चलें। 3 अमल 3 चीज़ों के साथ कबूल किए जाते हैं। कितने अमल? 3 अमल 3 चीज़ों के साथ कबूल होते हैं। पहला अमल, नमाज पढ़े और ज़कात अदा करे। अगर नमाज पढ़ता है ज़कात अदा नहीं करता, उसकी नमाज कबूल नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 83 मरतबा कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज भी कायम करो और ज़कात भी। जो नमाज और ज़कात नहीं, उसकी नमाज भी कबूल नहीं। दूसरी चीज़, अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की इताअत ज़रूरी है, रसूल की इताअत के साथ अल्लाह की इताअत कबूल हो गई। ये जो आवाज़ आती है बस अल्लाह काफ़ी है, हमने कब कहा अल्लाह काफ़ी नहीं है? लेकिन कुरान तो पढ़ो ना, कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर तुम मेरी इताअत करना चाहते हो तो पहले मेरे रसूल की इताअत करो। जब मेरे रसूल की इताअत करोगे तो मैं अपनी इताअत भी कबूल करूंगा। लेकिन यहां एक ही आवाज आती है, नहीं अल्लाह काफी है, अल्लाह का इताअत करो बस। तो रब कह रहा है ना, पहले मेरे नबी के दर पे आओ तब मेरे दर पे आना। वमन युतिअर रसूल फक़द आता अल्लाह, मेरे रसूल की इताअत करो अगर तुम चाहते हो अल्लाह की इताअत। तो अल्लाह की इताअत उसके रसूल की इताअत के साथ कबूल की जाएगी। तीसरी चीज़, अगर अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हो तो साथ वालिदैन की शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह अपनी शुक्रगुजारी कबूल करेगा।
اگر صرف اللہ کی شکر گزاری، ماں باپ گھر میں پڑے ہیں، وہ رول رہے ہیں، ان کو کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، تو اللہ کی شکر گزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ لقمان 21واں پارہ، مالک نے قرآن کے اندر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں ماں باپ رلائے، مسجد میں، میں نے توبہ استغفار، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو ماں باپ کو گھروں میں گالیاں دے کر مسجد میں اللہ اکبر۔ تو حضور نے تو صحابہ سے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دینا۔ صحابہ اکرام چیخ گئے، کہا سنیں ماں باپ کو کون گالیاں دے گا؟ کہا وہ ڈائریکٹ نہیں دے گا، وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دے گا، وہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ آج تو نوجوان مذاق کے اندر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیں دے رہے ہیں، تو کیا ہے؟ مذاق ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب ما، ماں باپ کی گالیاں دی جا رہی ہیں، وہ اس کے بدلے میں اس کو دے رہے ہیں، اور دونوں دام نکال رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک جانور نکلے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، قیامت کے دن ایک جانور نکلے گا جس کا نام حریش ہوگا۔ جبرائیل امین اس سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں 5 لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ کتنے لوگوں کو؟ جبرائیل امین پوچھیں گے کیا کریں گے؟ کہا میں ان کو کچا کھا جاؤں گا۔ میدان حشر ہے، میدان حشر میں وہ آپ کو دنیا بار بار آپ نے سنی کہ وہ دن ہی بڑا خطرناک ہے، اور 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو جبرائیل امین نے اس جانور سے پوچھا کن لوگوں کو تلاش کر رہا ہے؟ وہ پہلا نام لے رہا ہے تارک نماز، جو نماز چھوڑنے والا ہے، نماز چھوڑنے والا ہے۔ دوسرا شخص زکوٰۃ نہ دینے والا۔ تیسرا والدین کا نافرمان۔ چوتھا عادی شرابی، ہمیشہ شراب پینے والا۔ پانچواں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والا۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیا کریں، جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو مسجد میں صرف ذکر اللہ کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، تسبیحات کیا کریں۔ اور جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو یہ نیت ضرور کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف۔ تو جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اگر بیٹھنے کے دوران کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز اگر آپ سے ہو بھی جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اسے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا کرے گا۔ تو مسجد میں جب تشریف لاؤ، سب سے پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ اس کا دایاں پاؤں مسجد کے اندر ہو، اس کا دایاں پاؤں۔ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو فرشتے، کتنا کریم رب ہے، آپ کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو منہ الٹا کر کے، علماء نے منع کیا ہے جوتوں کو الٹا رکھ کے تو واپس پشت مسجد کی طرف کرنا اور مسجد کے اندر داخل ہونا، اسے منع کیا گیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں آپ کی طرف استقبال کرنے کے لیے، اور آپ ہیں کہ جوتوں کے لالچ میں منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ مسجد میں تشریف لاؤ تو اگر موقع ملے تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرو، یہ تلاش کرنے میں کہ کون سی لائٹ کہاں سے بلتی ہے، کون سا پنکھا کہاں سے چلتا ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک مکمل بندہ رکھا ہوا ہے جو آپ کو ساری سہولتیں مہیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کی گرمی سردی کا لحاظ رکھتے ہیں ہم۔ اگر ناراض نہ ہوں تو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، مسجد میں موٹر چلتی ہے، پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتا ہے، سارے لوازمات آپ کی دیکھ بھال کے لیے
اے ٹو زیڈ ہر چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بولیے۔ گھر میں آپ کو لائٹ، پانی، باقی جو چیزیں وہ تو باقی ضروریات ہیں، بل آتا ہے آپ کو بجلی کا، گیس کا، پانی کا، آتا ہے؟ بولیے، بل پے کرتے ہیں؟ ساری تنخواہ بجٹ میں آپ نے سارا نظام اپنے گھر کا رکھا ہوا ہے، بس مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب مسجد آپ کو ساری چیزیں مہیا کرتی ہے، 5 وقت کے لیے اذان، امام، جمعے کے لیے خطیب، مسجد کی صفائی کے لیے خادم، گرمیوں کے لیے اے سی، سردیوں کے لیے ہیٹر، سارے آپ کے لوازمات ادا کرتی ہے، کیا آپ کی اس ماہانہ بجٹ میں مسجد کے لیے بھی کوئی بجٹ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنی سیلری میں، اپنی تنخواہ میں، اپنے بجٹ میں 100، 200، 500 یا دن کے 10، 20 جتنی مالک توفیق دے، کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے گھر کی خدمت بھی کی جائے؟ بنتا ہے نا؟ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کر جائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ رب کا گھر ہے جہاں اللہ کا گھر ہمیں ساری سہولتیں دیتا ہے، میرا بھی اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت اپنے ماہانہ بجٹ میں بھی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان